الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. سورہ حشر کی آیت نمبر 12. اس آیت پر پہلے بھی کچھ بیان کیا تھا. اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور بیعت کریں، کن باتوں پر بیعت؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. اس پر میں نے پچھلے درس میں کچھ بات بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بیعت لیتے تو سب سے پہلے اس بیعت میں یہ بات ضروری تھی کہ شرک سے برات کا اعلان کیا جائے. تو ہمارے معاشرے میں شرک کہاں کہاں سے کیسے کیسے داخل ہوتا ہے، اس پر کچھ تفصیلات بتائی تھی. اس میں تھوڑی سی بات رہ گئی ہے. پچھلے درس میں میں نے کچھ یہ ٹوٹکوں کا، یہ جو ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، نام بھی دیکھیں کیسا ہے، ٹونے ٹوٹکے. اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی 2 نمبر چیز ہے. عاملوں کا تذکرہ کیا تھا، تو اس کو تھوڑا سا آج مزید میں کچھ واضح کروں گا اور پھر انشاءاللہ وقت بچا تو اگلی آیت کی طرف جائیں گے. پچھلے درس میں میں نے بتایا تھا کہ خدا نخواستہ کسی کے گھر میں جنات ہوں تو عاملوں کے پاس نہ جائے. عامل، آج تک میں نے نہیں دیکھا کوئی آدمی کسی عامل کے پاس گیا ہو اور اس کا علاج ہو گیا ہو، ہنستا چلا جاتا ہے. میں جنات کے وجود کا تو انکار ناممکن ہے کہ کروں، تو ممکن نہیں ہے ایسا انکار کرنا. تو قرآن سے ثابت ہے جنات آتے بھی ہیں گھر میں، لوگوں پر سوار بھی ہو جاتے ہیں. یہ تمام حقائق ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب کسی پر آپ کو یہ شبہ ہو کہ جنات ہیں، شبہ ہو، ہر ایک پر تو نہیں ہوتا، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ تحقیق کریں کہ واقعتاً یہ جن بھی ہے یا کچھ اور ہے. یہ دیکھنے کے کچھ طریقے ہیں جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی نفسیاتی پرابلم ہے یا واقعی کوئی جن ہے. کچھ چیزیں تو آپ خود دیکھو، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے بھی تو بہت ساری کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے انسان کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بیماری کیا ہے. سب سے پہلے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جو مریض ہے، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پر یہ بھوت آیا ہے، یہ کوئی مریضہ ہے، آپ دیکھیں کہ گھریلو لحاظ سے وہ پریشان تو نہیں ہے. اگر وہ گھریلو لحاظ سے پریشان ہے، کوئی عورت ہے طلاق یافتہ ہے یا شادی شدہ ہے مگر شوہر کا اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، یا شوہر کا تو اچھا سلوک ہے مگر نندے جٹھانیاں وغیرہ ساس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو یقین کر لیں یہ نفسیاتی طور پہ پاگل ہو گئی. اس کو خام میں یہ فرض کر لینا کہ اس کے اوپر جنات ہیں، یہ حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے. جنات اتنے آرام سے ہر ایک پر نہیں آ جاتے. بہت سی ایسی خواتین کا مجھے علم ہوتا ہے کہ ان کے جنات ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں. میں جب حالات پوچھتا ہوں تو میں ان سے حلفیہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ اس پر جن نہیں ہے. کئی واقعات ہیں. ایک خاتون کا فون آیا پچھلے سال پنڈی سے کہ جی مجھ پہ کسی نے کوئی جن ون کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور ایسے پریشان. میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگی کہ 35 سال. میں نے کہا آپ کی شادی ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا شادی کر لیں، یہ جنات سارے بھاگ جائیں. 35 سال کی عمر ہو گئی، شادی نہیں ہوئی، ظاہر ہے نفسیاتی طور پہ اپسیٹ ہو جائیں گے. کہ اس کے علاج نہ کریں، آپ دماغ خراب ہوگا. یہاں میرے ایک شاگرد تھے، پہاڑ گنج کی طرف رہتے تھے، نیچے جو ناظم آباد میں گھر بنے ہوئے ہیں، وہ ان کی سسٹر یہی 40 سال ان کی عمر ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی.
تو وہ بیچارے میرے پاس آئے کہ وہ ہماری سسٹر پہ کسی نے کوئی اثرات کر دیے آپ. میں نے کہا بھائی ان کی شادی کراؤ, 40 سال عمر ہو گئی ابھی تک کنواری ہیں, نکاح نہیں ہوا, تو دماغ تو خراب ہوگا لازمی. اور میں نے کہا یہ ابھی تو جنات آ رہے ہیں کہ چڑیلیں آنا شروع ہو جائیں گی, پرسوں بھوک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, جاب نہیں مل رہی کسی آدمی کو, مردوں کے ساتھ تو رشتوں کی پرابلم آج کل ہوتی نہیں ہے, نخرے نہیں ختم ہوتے مردوں کے تو آج کل شادی میں. مردوں کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے بے روزگاری کی. سمجھ رہے ہیں نا, ظاہر ہے انسان لڑکا جوان ہو جائے روزگار نہ ہو, گھر میں بھی تانے سننے کو ملتے ہیں, دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے اس کو. لڑکی شادی نہ ہونے سے پاگل ہوتی ہے اور مرد بے روزگار ہونے سے پاگل ہوتا ہے. شادی شدہ آدمی بے روزگار ہو گیا تو ہوتا کیا ہے, بے روزگار ہو گیا, کچھ دنوں کے بعد اس کی سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ ہر وقت ایک دماغ میں ٹینشن, پھر بیوی کی طرف سے الگ تانے, بچوں کی طرف سے الگ تانے. اگر شادی شدہ نہیں تو ویسے ہی ماں باپ تانے دے دے کے مار دیتے ہیں, ماں باپ ہی تانے دے دیتے ہیں, کماتا نہیں ہے پڑا رہتا ہے. صحیح ہے مجال, عجیب بات ہے, کرنے کی تو نہیں ہے. والدین کو بھی آج وہ اولاد اچھی لگتی ہے جو کما کے لاتی ہے, جو کما کے نہیں لاتی اگرچہ اس میں اولاد کا قصور نہ بھی ہو, ماں باپ کو اس سے محبت نہیں ہوتی. سب کی بات نہیں کر رہا, عموماً. تو اس سے دماغی توازن آہستہ آہستہ خراب. رات کو جن بھوت نظر آتے ہیں, اس کو آوازیں آتی ہیں, سوتے میں آنکھ کھل گئی چڑیل نظر آئی, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب تھوڑے دنوں کے بعد اس کا یہ تجزیہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے, کیونکہ ایک تو روزگار نہیں ہے, یہ بھی کسی نے کچھ کیا اس لیے نہیں مل رہا. نمبر 2, مجھے جو ایک چیز نظر آئی تھی اس دن رات کے وقت چڑیل, تو واقعتاً یہ کسی نے کچھ کیا ہے, میرے پیچھے جنات لگائے. تو بھائی یہ جن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس لیے نہیں آ رہے کہ کسی نے کچھ کیا, اس لیے کہ آپ پریشان ہیں. آپ پریشان ہیں اس لیے آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. جن میں نہیں ہے کچھ بھی. ایسے کاروبار میں کسی کے بندش لگا دینا میرے بھائی آسان کام ہوتا تو امریکہ سب سے پہلے بڑے بڑے جنات کو ہائر کرتا, عاملوں کو پکڑتا, لاکھوں روپے دے کے پاکستان کی معیشت جنات کے ذریعے قابو میں کرنے کی کوشش کرتا. وہ تو بڑی ریسرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر چیز پہ. ان کو افغانستان میں اتنی فوجیں اتارنے کی کیا ضرورت تھی, کروڑوں روپے خرچ کرتے تھے, لاکھوں روپے. بڑے بڑے پاکستان سے عامل لے جاتے کہ جنات کو لڑواؤ, وہاں پہ صرف جنات کی تشکیل ہوگی. جن ٹینکوں کو اٹھا کے مختلف جگہوں پہ رکھ دیتے. ایسے تو نہیں اندھی لگی ہوئی کہ جو چاہے اٹھا کے کر لے. جنات کو اللہ نے ایسے تھوڑی اختیارات دیے ہیں, اور جو چاہے ان کو ایسے قابو میں کر لے اور جو کچھ کرتا پھرے. اسی طرح جنات کے ذریعے یہ بندشیں لگوانا اور یہ کاروبار روک دینا, اتنا یہ ایسے نہیں ہوتا. جادو کی حقیقت ہے, میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے, وہ میں بھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ جادو کیا ہوتا ہے, کتنے لوگوں پہ اثر ہوتا ہے اور کس پہ اثر نہیں ہوتا, یہ میں آگے چل کے بھی بتاتا ہوں. اس لیے پہلا کام تو یہ کیا کریں کہ جب کسی پہ کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو دیکھا کریں کہ اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اس کے ساتھ جسمانی عوارض بھی ہو سکتے ہیں. گھریلو لحاظ سے پریشان ہے تو رات کو اس کو سانپ ہی نظر آئیں گے. سانپ. ایک خاتون کا پچھلے سال فون آیا, کہنے لگی مجھے رات کو سانپ بہت نظر آتے ہیں. سانپ, خواب میں سانپ ہی سانپ آتا, پریشان ہو گئی. میں نے کہا کوئی گھریلو آپ کی سسرال میں کوئی مسئلہ ہوگا. پتہ یہ چلا تفتیش کے بعد کہ خوش نہیں ہے ساس سے, اور وہی جوائنٹ فیملی میں جو جٹھانی ہو اوپر, اور وہ کیا ہوتا ہے نند, ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کے جو رشتے ہیں عجیب عجیب قسم کے ہوتے ہیں نا. یہ خواتین زیادہ سمجھتی ہیں, ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ ان کو بیچاریوں کو واسطہ پڑتا ہے نا چڑیلوں سے, تو ہم نہیں سمجھتے. یہ تو میں نے کہا کہ یہ وہ آپ کی جٹھانیاں اور نندے تنندے ہیں جو آپ کو سانپوں کی شکل میں خواب میں آ رہی ہیں. یہ کوئی جنات نہیں ہے, الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے, یہ وہی ہے. کیونکہ آپ نے دماغ میں تصور بٹھا لیا کہ یہ میرے خلاف ہیں اور یہ ممکن ہے وہ ظلم بھی کرتی ہے. وہی ہے جو چڑیلیں آپ کو خواب میں آ رہی ہیں. خواب میں انسان جو دن میں ہوتا ہے وہی خواب میں اس کو مختلف شکلوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے. جو آدمی پرسکون زندگی گزارتا ہے اس کے خواب بڑے اچھے ہوتے ہیں. جو ٹینشن میں زندگی گزارتا ہے اس کے خواب خطرناک ہوتے ہیں.
ہمارے ایک بہت قریبی رشتے دار کو خواب آیا، وہ روزگار کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہے، روزگار ان سے چھوٹ گیا، قرضوں میں جکڑ گئے. پھر ان کے بارے میں بھی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، آپ پر کسی نے کچھ کر دیا، تبھی تو آپ کو روزگار نہیں مل رہا اور آپ پر یہ پریشانی آئی ہے. ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے مجھے خواب آیا، 2-3 دن سے خواب آ رہا ہے، شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور بڑی خطرناک شکل بنا کے مجھے ڈراتا ہے اور میرے قریب آتا ہے کہ جیسے پکڑ لے گا. میں گھبراہٹ اور بے چینی میں جو ہے نا سانس پھول جاتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے، چیخ مار کے. ان کا کہنا یہ تھا یا ان کا خیال یہ تھا کہ واقعتاً کسی نے مجھ پہ جادو وادو کیا ہوا ہے، تبھی تو یہ خواب میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں. میں نے کہا اس کو اگر میں کہوں گا نا کہ یہ آپ کے دن بھر کی پریشانیاں ہیں جو شیطان کی شکل میں خواب میں آ رہی ہیں، تو اس کو یقین نہیں آئے گا میری بات پر. میں نے کہا اس بحث سے کہ یہ ہے کیا، میں آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں. میں نے کہا جی بتائیں علاج کیا. میں نے کہا آئندہ وہ آئے نا اگر خواب میں، آپ نیت کر کے سوئیں کہ بجائے وہ آپ کے پیچھے بھاگے آپ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کریں. بولیں آج رہا آج رہا، ڈرا رہے نا ایسی شکلیں بنا کے، بولا آؤ شاباش لگاتا ہوں یہ کھینچ کے. وہ ڈرائے گا، آپ اس کو ڈراؤ تو بھاگ جائے گا وہ، ٹھیک ہے نا. اور قریب جا کے ایک زور سے تھپڑ مارو کھینچ کے اس کی، ذرا ہمت کرو ایک دفعہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آیا ہی نہیں. صحیح ہے نا، جس دن یہ نیت کر کے سویا نا میں جا کے ماروں گا اس کو، آیا ہی نہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا ایک درخت کو کاٹنے کے لیے. اس درخت کی پوجا کی جاتی تھی، اس پہ جنات تھے. تو جاہلیت میں لوگوں نے اس درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دی، جنات کی پوجا پاٹ. جنات اور شیر ہو گئے کہ یہ تو انسان ہم سے ڈرتا ہے. قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ جنات نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ انسان نے ہماری پوجا اور ہم سے اتنا ڈرنا شروع کر دیا کہ اس چیز نے ہم میں تکبر پیدا کر دیا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس درخت کے قریب گیا، وہ جن سجدہ آپ کے حملہ کرنے کے لیے ایسے شکلیں بنا. خالد نے ایک تلوار گھمائی، اس کو مار دیا، ٹھیک ہے نا، درخت بھی کاٹ دیا. کوئی پرواہ نہیں کی کہ اس پہ کتنے جنات چھڑا لیں. دیکھو یہاں میں ایک بہت اہم بات آپ لوگوں کو بتاؤں، بہت اہم بات. مجھے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں میرے اوپر، ادھر توجہ فرمائیے، کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتا. یعنی اس طرح کی جب میں باتیں کرتا ہوں، کتنے بڑے بڑے بزرگ ہمارے موجود ہیں جو عامل ہیں، جو عملیات کرتے ہیں اور جنات اتارتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں ایسے، یعنی دیوبندیوں میں بھی ہیں، تبلیغی میں بھی ہیں اور جہادیوں میں بھی ہیں. جبکہ میں کہتا ہوں یہ کام سرے سے غلط ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. سمجھ آئیے نا بھائی، یہ بالکل قوم کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. البتہ جو نیک لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ بیوقوف خود بنے ہوئے ہیں بیچارے. بعض دفعہ آدمی خود بیوقوف بن کے ناسمجھی میں دوسروں کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں خود بیوقوف بن رہا ہوں. عامل کیسا ہی کیوں نہ ہو، خواہ تبلیغ میں وقت لگاؤ، خواہ جہاد میں وقت لگاؤ، خواہ جامعۃ الرشید سے فارغ ہو، میرا اپنا مدرسہ، ٹھیک ہے نا، خواہ کتنے بڑے بزرگ کا خلیفہ ہو، عامل بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے سب سے پہلے. لہذا اس کو ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. دنیا میں اللہ نے ایسی کوئی چیز پیدا نہیں کی وہ اس کو نظر آ رہی ہے. موکل آنا شروع ہو جائیں گے، حالانکہ موکل کی کوئی حیثیت، وہ چیز ہی نہیں ہے موکل. سمجھ آئیے نا بات. ہمزاد نظر آنا شروع ہو جائیں گے، عجیب چیزیں، ٹھیک ہے نا. اور بہت سے ایسی جنات جو ہوتا ہی نہیں کچھ لیکن اس کو نظر آتا ہے. وجہ اس کی میں نے پچھلے بیان میں بتائی تھی کہ عملیات کرتے کرتے دماغ کی سیٹنگ ہو جاتی ہے آؤٹ. سمجھ آئیے نا. اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے صحابہ کرام میں بھی جنات آیا کرتے تھے. جنات اتارنے کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے، لیکن 1,24,000 صحابی میں ایک بھی عامل نہیں تھا جس نے یہ فن باقاعدہ سیکھا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ حضرات؟ ایک بھی نہیں. تابعین میں کوئی ایک بھی عامل نہیں ملتا جس نے چلے کاٹے ہو بیٹھ کے کہ میں کسی کا جن اتاروں. حالانکہ اس وقت بھی جنات آیا بھی کرتے تھے اور اترتے بھی تھے، بھاگا بھی کرتے تھے. مشہور واقعہ ہے، صحابی گئے. اچھا پھر سوال پیدا ہوتا ہے جنات اتاریں کیسے؟ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر لکل فن الرجال، ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں، ان سے علاج کرانا چاہیے. یاد رکھو جسمانی بیماریوں کے ماہرین ہوتے ہیں، روحانی بیماریوں کے ماہرین، روحانی سے میری مراد حسد ہے، دل میں بغض ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، ان کے ماہرین بزرگان دین ہوتے ہیں. لیکن جنات اتارنے کے ماہرین نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کے کوئی ماہر نہیں. یہ صحابہ کرام کی سیرت سے یہ بات ثابت ہے.
صحابہ کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ایک یہودی پہ یا کوئی مشرک تھا اس پہ جن چڑھا ہوا تھا. وہ لوگ آئے صحابہ کے پاس کہ بھائی اس پہ جن چڑھا ہوا ہے، اور ایسا جیسے رسیوں سے بندھا ہوا ہوتا ہے ایسا بنا ہوا تھا. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی اور اس پہ دم کرنا شروع کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، اور ایسے ہو گیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں اس کے اوپر. انہوں نے وہ بکریوں کا ریوڑ دیا ان کو ہدیے کے طور پہ، اجرت کے طور پہ. اب دیکھیں صحابی وہ عامل نہیں تھے نہ، انہوں نے یہ کہا اچھا میں ذرا فون کرتا ہوں کسی بڑے عامل سے رابطہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. ان صحابی نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ کا کلام میں پڑھ کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن ون کسی پہ چڑھ جائے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھیں یا قرآن مجید کی جو آیات آپ کی سمجھ میں آتی ہے اس وقت سورہ فلق سورہ ناس ہے، یہ تو اتری ہی جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ فلق سورہ ناس نازل ہوئی ہے، اتنی بہترین صورت ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے. یہ آپ پڑھ کے دم کرتے ہیں، فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو صبر کریں، کیونکہ دنیا میں ہر بیماری کا علاج اللہ نے دوا تو پیدا کی ہے، مگر اس دوا سے ہر ایک کو شفا ملے گی یہ اللہ نے ایسا نہیں کیا. بہت سے بیماریوں میں مرتے، بہت سے جنات میں بھی مر جاتے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں بھی بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو جنات نے قتل کیا ہے. تو جیسے اس قتل کو دنیا کے جو قتلوں سے ایک حفاظتی تدابیر تو ہو سکتی ہے، روکنا ممکن نہیں ہے. تو یاد رکھو اسی طرح جنات کے شر سے بچنے کے لیے انتظامات تو کیے جا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے. آیت الکرسی پڑھ لیں رات کو. حدیث میں آتا ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے پوری رات، جو اسے جنات سے بچاتا ہے. تو آیت الکرسی پڑھ لیں، بہترین. یہ دوائیں تو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، کسی کو ان دواؤں سے بھی فائدہ نہ ہو اس کا مطلب ہے اس کو کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس کو صبر کرنا چاہیے، وہ خود ہی بھاگ جائیں گے جنات. اور اگر اس نے صبر نہیں کیا اور عاملوں کے پاس چلا گیا، خواہ وہ تبلیغی عامل ہو، خواہ وہ کسی بزرگ کے خلیفہ ہو، خواہ کوئی ہو، میں بتا دوں آپ کو اس کا ہو گیا بیڑا غرق زندگی بھر کی. اب فائدہ نہیں ہے. اب 4-5 چڑیلیں اس کے گھر میں آئیں گی لازمی، کیونکہ وہ ان کے پاس جاؤ گے نا، وہ جنات سے مانوس ہوتے ہیں وہ لوگ، تو جنات ان کا راستہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ بندہ بھی ہے جو ادھر آتا جاتا ہے، اچھا یہ بھی ہے جس کے گھر میں ہم نے جو ہے نا ڈیرا جمانا ہے. تو الحمدللہ میری ان باتوں کو سن کے بعض لوگ ایسے ہیں ان کے گھر میں پہلے سے جنات ہیں مگر وہ علاج نہیں کرتے، مجھ سے آ کے بتاتے ہیں کہ بھی جنات نظر آتے ہیں رات کو. میں کہتا ہوں آنے دو، کچھ چھیڑ چھاڑ تو نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک نے بتایا کہ میرے رات کو میرے کان میں بھی بلی کی آواز آتی ہے، میری بیگم کے کان میں بھی، بچوں کے کان میں بھی. چلو اکیلے کے آ رہی ہوتی تو آدمی کہتا کوئی نفسیاتی پرابلم ہے، لیکن سبھی تو نہیں نفسیاتی مریض ہو سکتے. تو میں نے کہا بلی کی آ رہی ہے نا، شیر کی تو نہیں آ رہی. شیر کی آ رہی ہوتی آدمی گھبرایا تھا، بلی تو میاؤں میاؤں تو آ رہی ہے. 1.5-2 سال ہو گئے آ رہی ہے، کبھی کسی کو پریشان نہیں. میں نے کہا اگر کسی عامل کو لے آنے اس بلی کی آواز کو بھگانے کے لیے تو بلی کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے بلے آ جائیں گے. اور عامل خود بلوں سے کم تھوڑی ہوتا ہے. عامل جو ہے نا وہ خود بڑی چیز ہوتی ہے. اور وہ تو نیک لوگ اس فیلڈ میں ہے ہی بہت کم، وہ دین کے دوسرے شعبوں میں لگتے ہیں. تو پہلی بات صحابہ کرام میں کوئی بھی عامل نہیں تھا اس قسم کا، یہ جو عملیات چلے ولے کرنے والا. دین کے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور اسی سے جنات بھی بھاگ جایا کرتے تھے. آپ بھی دین کے کام میں لگیں گے، ان چیزوں میں انشاءاللہ یہ چیزیں ہوں گی. دوسری بات یہ کہ جادو جو لوگ کرتے ہیں نا، جادو، میں جب ان جادو کے خلاف بیانات کرتا ہوں کہ تو لوگ اس کو بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جادو تو پیغمبر کبھی ہوا تھا. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا کہ کاروبار نہیں ہو رہا تو ایسا تو نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہوگا. میں کہتا ہوں کسی نے کچھ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں وہ رشتہ نہیں ہو رہا بیٹی کا، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا. میں کہتا ہوں نہیں کیا کسی نے. آپ کی بچی کا اور کتنوں کا نہیں ہو رہا، کون سب پہ کچھ کرتا رہے گا کہ ہر گلی محلے میں جا کے اتنا ٹائم کسی کے پاس ہے کیا. میں نے کہا کس کے ہو رہا ہے؟ لڑکیاں گھروں میں بالغ بیٹھی ہوئی ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں جن کے ہو جاتا ہے. تو پھر جناب وہ گھر میں پرابلم، مختلف بیماریاں آ رہی ہیں، لگ رہا ہے گھر سوٹ نہیں کر رہا. بعض ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ لگ رہا ہے گھر جو ہے نا یہ ہمیں موافق نہیں آیا. پانی تو موافق، آب و ہوا کا تو سنا تھا کہ آب و ہوا موافق نہیں آئی، اب گھر بھی موافق نہیں آ رہا. یہ اس قسم کی بات ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کچھ نہیں کیا کسی نے، کوئی جادو وادو نہیں کیا. تو پھر لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جادو تو پیغمبر پہ بھی ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا تھا. یاد رکھیں جادو ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جو بہت ہی کمزور اور ضعیف سبب ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے پچھلے بیان میں تفصیل بتائی تھی. بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر سبب یقینی مرتب ہوتا ہے.
آپ روٹی کھائیں گے تو پیٹ لازمی بھرے گا، ہے یا نہیں ایسا؟ لہذا یہاں اسباب اختیار کرنا فرض ہے. جس کو بھوک لگ رہی ہے اس پہ روٹی کھانا فرض ہے، اگر نہیں کھائے گا مر گیا تو خودکشی کا گناہ ہوگا اس کو. اور یہاں توکل کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح کا توکل کہ وہ کہے میں روٹی نہیں کھاؤں گا، اللہ ہے جو پیٹ بھرنے والا ہے. تو اللہ کہے گا میں نے تو روٹی کے ذریعے ہی بھرتا ہوں، تو کوئی جو ہے نا کوئی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے جو جیسے میں نے ان کو آگ میں ڈال کے بچا لیا تو میں تجھے بغیر روٹی کے تیرا پیٹ بھر دوں گا. میں تو پیٹ روٹی سے ہی بھرتا ہوں، پیٹ کھاؤ گے تو بھرے گا. لہذا یہاں اسباب اختیار کرنا فرض ہے. وہ الگ بات ہے کہ سبب اختیار کر کے بھی نظر اللہ پہ رکھنی پڑے گی کہ اللہ کی مرضی سے بھرا ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو 1000 روٹیاں بھی کھا لیتے، نہیں بھرتی، لیکن اللہ کی عادت ہے کہ جو روٹی کھائے گا تو پیٹ بھرے گا. دوسری چیز وہ اسباب جن پر نتیجہ اکثر مرتب ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. جیسے دوا، آپ بیمار ہوتے ہیں، علاج کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن بسا اوقات فائدہ نہیں بھی نہیں. یہاں سبب پہ چونکہ اللہ کا قانون یہ نہیں کہ جو بھی دوا کھائے گا اس کو شفا ملے گی، لہذا دوا کے بارے میں قانون یہ کہ دوا کھانا لازم نہیں. اگر کوئی بیمار ہو جائے، دوا نہ کھائے، مر جائے، خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا. قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ میرے بندے تو بیمار ہوا، دوا کیوں نہیں کھائی، مر گیا، خودکشی سے میں نے روکا ہے، تو وہ کہے گا اللہ جنہوں نے کھائی تھی وہ سارے کون سے بچ گئے؟ میں تو صبح شام دیکھ رہا تھا ڈاکٹر خود مر جاتے تھے. میں نے تجھ پہ توکل کیا یہ سوچ کے کہ جیسے اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے بغیر دوا کے مجھے بھی ہو جائے گا. میں نے تو تجھ پہ توکل کیا. تو یہاں توکل کرنا جائز ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ البتہ افضل نہیں ہے. افضل یہ کہ علاج کرے، کہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، بشرطے کہ علاج میں اعتدال، معتدل درجے کا علاج. زیادہ ایک دم ذرا سی چھینک آئی اور آگ خان بھاگ رہا ہے، یہ توکل کے خلاف ہے. اور بعض اسباب ایسے ہیں جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، اتفاق سے کبھی کبھار تکا لگ جاتا ہے، ہو جاتا ہے. ان میں تعویذ ہے. جائز تعویذ کی بات کر رہا ہوں جو قرآنی آیات دعاؤں پر مشتمل ہے. تعویذ کا اثر اکثر و بیشتر نہیں ہوتا، ایسی پرچی گلے میں لٹکا کے گھومتا ہی رہتا ہے ساری زندگی، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے اس بارے میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے، جو تعویذ سے بچا کرتے تھے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے تھے. توکل کا مطلب کہ بیمار ہو گئے اللہ پہ چھوڑ دیے، عام سنت طریقے سے علاج کیا، باقی ان چیزوں میں پرچیاں ورچیاں لٹکانا یہ چیزیں نہیں کرتے تھے. اسی طرح یہ تو وہ اسباب ہیں جو خیر کے اسباب ہیں. اسی طرح برائی کے اسباب میں بھی بعض دفعہ نتیجہ یقینی مرتب ہوتا ہے اور بعض دفعہ یقینی نہیں ہوتا. برائی کے اسباب میں آپ اگر کسی کو ٹیٹی رکھ کے یہاں گولی ماریں گے تو لازمی مرے گا وہ. اگر آپ نے کسی کو گولی ماری اللہ توکل پہ کہ اللہ ہے بچانے والا، ٹھیک ہے، اللہ بچائے گا. یا کسی کو آگ میں پھینک دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا تو میرے دوست کو بھی اللہ بچا لے گا، اور وہ جل گیا تو آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ تو کہیں گے کہ میں نے تو آپ کی خصلت بنائی تھی کہ وہ جلاتی ہے، صبح شام دیکھتے تھے. ایسے اسباب سے بچنا فرض ہے، آگ سے دور رہنا فرض ہے، گولی بندوق کی چیزوں سے احتیاط کرنا فرض ہے. بعض اسباب ایسے ہیں جن پر برا نتیجہ کبھی مرتب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. جیسے بد پرہیزی کر لی آپ نے، صبح شام کر ہی رہے ہیں لیکن پھر بھی بچے ہوئے ہیں کہ نہیں بچے؟ ڈاکٹر نے کہا بھائی صبح کے وقت ایک پراٹھا، ایک روٹی، 2 روٹی بہت ہے. کون ہے جو 2 روٹی کھاتا ہے؟ جب تک گلے تک بھر نہ لیں. ایسی حالت ہے کہ جیسے ایک آدمی نے اتنا کھایا نا، حکیم صاحب کے پاس گئے کہ بدہضمی ہو گئی ہے. حکیم صاحب نے گولی دی، کہتا اگر اس گولی کی جگہ ہوتی تو ایک نوالا اور نہ کھا لیتا. کتنی بد پرہیزیاں ہو رہی ہیں، پھر بھی بہت ہی کم بیمار ہوتے ہیں. جس حساب سے ہونا چاہیے اس حساب سے ہم بیمار نہیں ہو رہے. یہ پانی جو ہم پیتے ہیں، یہ لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ، یہ H2O نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ یہ H2O تو وہ ہے جو اللہ آسمان سے برساتے ہیں. اس کے بعد یہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں، مکوڑوں کا سالن اور کیا کیا چیز اس میں. یہ نہر جس سے پانی ہم پیتے ہیں نا، ذرا دیکھ لیں کتے نہا رہے ہوتے ہیں اس پہ، کیا کیا نہا رہے ہوتے ہیں. اس کو جتنا مرضی ابال لو وہ جراثیم نہیں مرتے. اور بغیر ابلا ہوا بھی لوگ پیتے ہیں. کتنے کیڑے مکوڑے جا رہے ہیں. ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں زہر پی رہے ہیں، لیکن یہ وہ بد پرہیزی ہے جس پر نتیجہ فوری مرتب نہیں ہوتا. لہذا کوئی کراچی کا پانی پی کے مر گیا تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا اس کو. یہ نہیں کہے گا، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ تو نے پانی پیا کیوں جب ڈاکٹروں نے اتنا تجھے بتایا. بتائیے، کہے گا اللہ کتنے لوگ زندہ تھے، میں مر گیا تو میری قسمت.
یہ وہ اسباب ہیں جن پر کبھی نتیجہ مرتب ہوتا ہے، کبھی نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ شوگر کا مریض اگر لڈو کھا لے تو بچ بھی جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے، دونوں چیزیں۔ لہذا شوگر کے مریض پہ لڈو حرام نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کہے گا ناجائز ہے، لیکن مفتی کیا کہے گا؟ بھائی نقصان دہ ہے مگر ناجائز اور حرام نہیں۔ ہاں اگر لڈو کے بارے میں یقین ہونا کہ اتنی شوگر لیول میرا ہائی ہوا ہے کہ میں نے کھایا مر گیا، پھر حرام ہوگا۔ عام حالات میں شوگر کے مریض کے لیے میٹھا شرعاً حرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ شوگر کے مریض بھی میٹھے کھاتے رہتے ہیں، دیکھ رہے علماء کہ کوئی اتنی جلدی مرتے نہیں ہیں۔ اسی میں سگریٹ کا حکم آ گیا، سگریٹ پینا ناپسندیدہ تو ہے مگر حرام نہیں ہے۔ عرب علماء کہتے ہیں کہ سگریٹ بالکل حرام ہے، سعودی عرب کے عرب علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ حرام ہے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ سگریٹ میں کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ فائدہ وقتی یہ ہے کہ ریلیکس ہو جاتا ہے تھوڑا سا آدمی، ورنہ اس میں پھیپھڑے کا کینسر اور یہ اور وہ۔ تو ہمارے علماء جواب یہی دیتے ہیں کہ بھئی نقصان تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ادھر سگریٹ پی اور ادھر آپ کے پھیپھڑوں کو کینسر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ایسا نقصان نہیں ہے۔ ایسا کوئی وقت فوری نقصان ہو تو حرام کہا جائے گا، ایسا نہ وقت لگ جاتا ہے، 30 سال پیتے رہتے ہیں، پھر جا کے پھیپھڑے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ناپسندیدہ تو ہے، مکروہ تو ہے، کوئی حوصلہ افزائی کی چیز نہیں ہے کہ اس کو کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ مکروہ کہہ سکتے ہیں، ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں، حرام نہیں کہہ سکتے۔ تو یاد رکھیں اسی طرح جادو ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جن پر نتیجہ بہت ہی کم مرتب ہوتا ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، جادو کا ہر ایک پر اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جس قسم کے لوگوں پہ اثر ہوتا ہے ان کو بھی کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ 2 قیدیں لگی ہوئی ہیں اس میں، سمجھ رہے بات؟ جادو کا ہر ایک پر اثر ہوتا نہیں۔ کتنا ہی بڑا جادوگر آ جائے، اگر آپ اسے کہیں نا ان تمام پہ اثر کر دو، وہ بتا دے گا بھائی یہ ان پہ ہو سکتا ہے، ان پہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ کن کن پہ نہیں ہوتا وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ نمبر 2، جن پہ ہو سکتا ہے نا ان کے بارے میں بھی انتر منتر پڑتا رہے گا بیٹھ کے، کبھی ہو گیا کبھی نہیں۔ پہلی بات تو یہ بتا دوں، نبی پہ جادو کا اثر کیوں ہوا تھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں جب نبی پر ہو گیا پھر تو ہر ایک پر ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ آپ خود جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ یہودی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ، کیونکہ یہ ایسا کلام پیش کرتے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ پہ جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودی یہ کہہ سکتے تھے کہ اتنا طاقتور ہم نے جادو کیا اور اس پہ اثر نہیں ہوا، یہ اس کی علامت ہے کہ اس کے پاس جادو کا توڑ ہے، اور یہ توڑ تو جادوگر کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر سکتے تھے وہ اللہ نے ان کے منہ بند کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر کرتا ہے۔ ورنہ اگر آپ علیہ السلام پہ بھی ایسے اثرات ہوتے تو یہودی تو پتہ نہیں کتنی دفعہ کوشش کر چکے ہوں گے، ہر بات کو نقصان پہنچانے کا یہودی نے کیا۔ ایک ہی دفعہ ہوا، وہ بھی تھوڑا سا اثر، اتنا سا اثر ہوا کہ آپ کو بھول چوک ہونے لگی چیزوں میں، اس سے زیادہ آپ پہ اثر نہیں ہوا جادو کا۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد کتنے پر ہوا؟ یہودیوں نے تو ابو بکر پہ بھی کوشش کی ہوگی لیکن نہیں ہوا، حضرت عمر پہ بھی کوشش کی ہوگی، کتنوں پہ کوشش کی ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جادو ان اسباب میں سے جن پہ بہت ہی کم اثرات ہوتے ہیں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا اثر ہوتا نہیں، ہو بھی جاتے ہیں، بہت مر بھی جاتے ہیں لوگ جادو کے زور سے، میاں بیوی میں طلاقیں پڑ جاتی ہیں جادو کے ذریعے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اتنی اندھی نہیں لگی ہوئی کہ جس کی بیوی کو چاہو طلاق دلوا دو، اور جس کا چاہو کاروبار بند کروا دو، اور جس کا چاہو جناب گھر کو ناموافق بنا دو، جس کے چاہے بچے کو مار دو، ایسا نہیں ہوگا۔ بہت مشکل ہے یہ کام، اور ہر ایک پر ہوتا نہیں ہے، اور جن پر ہوتا ہے ان پر بھی کبھی کبھار کسی پہ تکا لگ گیا۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی دلیل جادوگروں کی اپنی حالت ہے۔ اگر جادوگر اس قسم کی ان کو طاقتیں ہوتی تو جادوگر ایسے ننگ دھڑنگ نہ ہوتے، ایسے مہنچو قسم کے نہ ہوتے، غربت کے مارے در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے۔ ان کے پاس تو جو پیسہ آتا بھی ہے یہ جعلی 2 نمبر طریقے سے آتا ہے۔ اگر کوئی جادوگر آپ کو دولت مند نظر آئے تو 2 نمبر طریقے سے کمایا ہوا، اپنے جادو کے زور سے بیچارے نہیں کما سکتے۔ میرے گھر سے پچھلے سال 2-3 چوریاں ہوئی، میں حیران یہ پیسے چوری کون کر رہا ہے؟ گھر والے گئے ہوئے اپنی والدہ کے ہاں، گھر بند ہے، بھی غائب، ادھر رکھے غائب۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اتنا بولتے رہتے ہو نا، آپ کے گھر میں بھی کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، یہاں سے پیسے غائب۔ میں نے کہا یہ کوئی بڑا ہوشیار چور ہے، یہ کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ بتا دو۔ انہوں نے کہا نہیں، جنات جو ہے نا پیسے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بینکوں کے لاکر کیوں نہیں خالی کرتا؟ بتاؤ حماقت ہے یا نہیں؟ جب انسان وہمی بنتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ بینکوں سے کیوں نہیں آج تک جنات نے؟ بینک کا تو 1 روپیہ ادھر سے ادھر ہو جائے وہ تو بیچارے پریشان ہو جائے۔
بینک کے لاکر سے کیوں نہیں نکال لیتا؟ تو اس کی لاجک یہ بیان کی کہ جن کی ایک عادت ہے کہ لاکر میں کبھی نہیں گھستا، جو باہر نظر آئی ہوئی چیز ہوتی ہے اسی کو، کیوں بھائی وہ تو جن ہے، جب وہ چھت سے ٹاپ کے آ سکتا ہے اندر تک تو الماری کھول کے اندر کیوں نہیں گھس سکتا وہ؟ بٹ اچھا پھر جو ہے نا وہ یہ بھی کسی نے بتایا کہ بٹوے کے اندر سے جن کبھی نہیں نکال سکتا پیسے، بٹوے کے اوپر پڑے ہو تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. عجیب عجیب احمقانہ باتیں. پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بریف کیس کا وہ ٹوٹا ہوا ہے لاک، تو بہرحال مجھے پکڑوں گا انشاءاللہ میں ایسا نہیں ہے. جن تو ہو ہی نہیں سکتا مجھے یقین ہے. جنات شرارت بھی کرتے ہیں گھروں میں، یہ بھی ہوتا ہے، جنات کی بھی شرارت ہوتی ہے. جن کے گھروں میں جنات ہوتے ہیں وہ پھر ایسے چوری نہیں کرتے، وہ ایسا کرتے ہیں کہ ادھر سے بٹوا اٹھا کے اس الماری میں رکھ دیا. اب وہ گھر والے جنات کی طبیعت شرارتی ہوتی ہے، ایسی شغل میلہ لگاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. اتنی طاقت ان کو نہیں ہوتی کہ 1 لاکھ روپے یہاں سے نکال کے اس کے گھر میں لے جا کے، یہ نہیں ہوتا جنات. اتنا اللہ نے اختیارات دے دی ہوتے تو نظام عالم برباد ہو جاتا. میزان بینک سے پیسے نکال کے بینک اسلامی میں رکھ دیے، وہاں سے حبیب بینک میں پورا نظام. یہودی تو پتہ ہے اتنے بڑے جادوگر ہیں آج بھی. یہودی آج جتنا جادو میں آگے ہے نا، دنیا کی کوئی قوم آگے نہیں ہے، مگر یہودی جادو کے زور سے مسلمانوں کا ایک پیسہ ادھر سے ادھر کر کے دکھائیں گے. ملا عمر کو پکڑ کے دکھائیں جادو کے زور سے. سارے آپ لے آئے اپنے ملا عمر کو تلاش کرو. بکواسات ہیں یہ جو اتنا فہمی لوگوں کو بنا دیا ہے. اور یہ بنانے والے مذہبی طبقہ ہے، مذہبی لوگوں نے جو اپنے آپ کو دیندار، انہوں نے قوم کو بیوقوف بنایا ہے ان چیزوں. تو جن کا کام تھا لوگوں کو توکل کی باتیں بتانا. تو اگر ایسا ہوتا نا میرے بھائی تو جن یہاں سے، ہاں میں بتا رہا تھا ایسی شرارت کرتے یہاں سے اٹھا کے پیسے وہاں رکھ دیے، اب تاکہ تھوڑی سی شرارت کا مزہ آ جائے. زیادہ نہیں کر سکتے کہ اٹھا کے پیسے ہی غائب کر دیں. تو میں یہ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ جادو کا اثر ہر ایک پر نہیں ہوتا، اور جن پہ ہوتا ہے ان پہ بھی کبھی کبھار کسی نے کوئی وہ کر دیا، اور اتنا نہیں جتنا جادوگر چاہ رہا ہوتا ہے. کچھ ہو گیا کچھ نہیں ہو. اسی طرح میاں بیوی میں جو طلاق بعض دفعہ جادوگر ڈلوا دیتے ہیں ہوتا ہے تو قرآن سے ثابت ہے، یفرقون به بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں جدائی. تو یہ بھی آسان نہیں ہے. لاکھوں پر جادو کیا جائے ممکن ہے 1-2 میں طلاق ہو جائے، ہوتی ہے. اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں، بلکہ اس کے پہلے سے بھی ممکن ہے کچھ اسباب ہو تو اس کو اور شے مل جائے جادو کی طاقت سے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو کن کن پہ جادو کے اثرات نہیں ہوتے؟ پہلی بات تو یہ کہ علماء پہ ہوتے ہی نہیں بالکل جادو کے اثر. اس پہ بعض لوگوں کا اشکال ہوگا، نہیں ہم نے تو بڑے بڑے علماء کے بارے میں سنا ہوں پر جادو ہوا تھا. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی شہید، ان کے بارے میں لوگ ہر تیسرے دن خبر ہوتی تھی کہ ان پہ قادیانیوں نے جادو کیا. وہ بیچارے وہ بھی خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھ پہ جادو کیا. میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، لیکن مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ ان کو پتہ کیسے چلتا ہے. ان پہ فالج ہوا تو جس عمر میں وہ اس عمر میں تو فالج ہو جاتا ہے لوگ. میں حیران ہوتا تھا یہ دیندار لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. تو ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ ان کو بلایا اپنے پاس وہاں خانقاہ میں، اور فرمایا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں آپ پر جادو کے اثرات نہیں ہیں. قادیانی جادو کے زور سے آپ کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے، سفید نہیں کر سکتے آپ کا ایک بال. آپ عالم ہیں، نہیں ہوتا عالم پہ جادو کا اثر. پھر ان کو تسلی ہوئی ہے، ورنہ ان کی مریدوں نے تو یہ اڑا دیا تھا جادو ہو گیا. حالانکہ بیمار تھے، بیماری انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. وہ بیچارے مریدین بھی جادو توڑنے کے ٹوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آلتو جلالتو آئی والا گٹالتو مختلف قسم کے. صحیح ہے نا. تو حضرت نے ان کو تسلی دی، اس کے بعد ان کو تسلی ہوئی. تو دوسری بات یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اہل علم نے باقاعدہ کتابوں میں لکھی ہیں، اور مشاہدہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. ورنہ نظام عالم برباد ہو جائے اگر اس طرح سے اثرات جادو کے اثرات ہو جائے. مجھ پہ جادو کا اور جمعے کا بیان الٹا سیدھا کروا لو، جو میرے مریدین ہیں ایک نیا فرقہ کھڑا کر دیں گے وہ، ٹھیک ہے نا. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو پھر جو ہے نا وہ دوسری بات، عالم پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا. ہمارے مفتی رشید احمد صاحب کی آواز بند ہو گئی تھی ایک وقت تک کے لیے. کسی نے کہا آپ پہ سفلی کر دیا ہے. تو عجیب بات ہے کہ بیماری ایسی تھی کہ آواز کھلنے کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن حضرت کی آواز کھل گئی کچھ دنوں کے لیے. حضرت فرمایا جو یہ کہتے ہیں نا مجھ پہ سفلی کیا ہے، وہ اس کو جو ہے نا بڑے چیلنج کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ مجھ پہ کوئی سفلی نہیں کر سکتا. کوئی لاؤ، کوئی بندہ بتاؤ جس نے جو یہ دعویٰ کرتا ہے، میں اس کے سارے سفلیات نکال کے دکھاتا ہوں. ایک جادوگر تھا، اس کے بارے میں جادو مسکرزم وغیرہ کرتا تھا. اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ حضرت وہ جو ہے نا ایسا کرتا ہے کہ بندے کو جو ہے نا اٹھا لیتا ہے زمین سے اوپر ہوا میں معلق، نہ نیچے نہ اوپر،
تو وہ آپ پہ ایسا جادو کرے گا کہ آپ کو ہوا میں اٹھائے گا اور چھت کے نیچے زمین سے اوپر دے گا. حضرت فرمایا بلا لو. فرمایا وہ تو مجھے اٹھائے گا. وہ تو فرمایا ناممکن ہے کہ مجھے اٹھا لے. اور دوسری بات فرمایا کہ میں اس کو الٹا کر دوں گا, سر اوپر پاؤں نیچے, ایسی اس پہ نظر ڈالوں گا کہ الٹا. فرمایا اگر نظر سے نہیں ہو تو ایسے پکڑ کے کر دوں گا. مقصد تو الٹا کرنا ہے نا کسی کو, جس طرح سے بھی طاقتور تھے ماشاءاللہ, یوں اٹھاؤں گا ٹانگوں سے اور الٹا لٹکا دوں گا اس کو. تو جادو کا اثر نمبر 1 علماء پر نہیں ہوتا. نمبر 2 جادو کا اثر حکمرانوں پہ نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ نظام عالم برباد ہو جائے گا. ایسے اندھی لگ رہی ہے. کسی جادوگر کو بولے علاقے کے ناظم کو لنگڑا کر کے دکھا دے تاکہ میں اس کی سیٹ لے آؤں, کبھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھائی میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ جادوگروں کی طاقت بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ورنہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا, یہ تمام حربے استعمال کرتے ہیں. یہ جادوگروں کے پاس جائیں اور بولیں کہ بھائی حسین بھائی کی جگہ مجھے لے آؤ وہاں پہ. ٹھیک ہے نا, میں ناظم بننا چاہتا ہوں. اور زرداری کی جگہ دیکھو کہا جاتا ہے, زرداری پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بے نظیر کو مروایا اس نے. مجھے نہیں پتا اس نے مروایا نہیں مروایا, اگر بالکل مروایا ہے تو زرداری کو یہ گناہ مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جاتا کسی عامل کے پاس, ملک کے مشہور ترین عامل جو تمام عاملوں کا جادوگروں کا سردار ہے, اس کو جا کے بولتا ہے یار تو کوئی ایسا دم بتا دے, تعویذ بتا دے محترمہ, رات کو سوئیں اور صبح اٹھنا نصیب نہ ہو, تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اس کو پتا تھا ایسا نہیں ہوتا. ورنہ اور ہم خود صدر صاحب سے کتنے پریشان ہیں, ہم لوگ نے کبھی آج تک رابطہ نہیں کیا. ہمیں پتا کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسے وقت کی بربادی والی بات ہے. ملکوں کی جنگیں ہو جاتی ہیں, کوئی ایک دوسرے پہ جادو نہیں کر سکتا, کوئی جنات بنات سے کام نہیں لے سکتا. ایک عالم تھے انڈیا کی جیل میں گرفتار تھے, تو ہمارے مولوی صاحب ان کو چھڑوانا چاہ رہے تھے. پہلے وقت کی بات ہے, وہ جو ہائی جیکنگ ہوئی تھی نا, وہ جو مولانا مسعود صاحب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, وہ انڈیا کی جیل میں کافی عرصے گرفتار تھے. ہمارے استاد نے کسی نے بتایا کہ ایک عامل ہے بہت بڑا پنجاب میں, اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے, اس سے کام لے, وہ جنات کے ذریعے جیل سے اٹھا کے لے آئے گا. کہہ رہے کہ ہم نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں اتنے چلو ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیتے. اس کو بلایا, ہم نے کہا ہاں بھائی کیا تمہارا حساب کتاب ہے. تو اچھا اس کو جب فون کیا, اس نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ میں تو جادو ایسا کر کے دکھاتا ہوں, کرتب بھی دکھاتا تھا. وہ پڑھا نظر کے دھوکے ہوتے ہیں, یہ احمقوں پہ ہی ہوتے ہیں یہ نظر کے دھوکے. عام آدمی پر یہ نظر کے دھوکے بھی نہیں ہوتے. کسی کے سامنے بٹھا کے بولے نا کہ بھائی کسی سمجھدار آدمی کے سامنے جو ان کی نگاہوں سے جلدی متاثر نہ ہوتا ہو, اس کے سامنے بولے کہ یہ کرتب دکھاؤ, یہ نہیں دکھا سکتے. بولے کہ نہیں یہ بیٹھا ہوا ہے, نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ جائے گا پھر ہوگا. اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اس عامل کو بلایا, اس عامل کو کہا کہ بھئی آپ آ جائیں. اس نے اتنا معاوضہ مانگا, حالانکہ اس کو معاوضے کی ضرورت تھی. آپ لوگ کسی جن کو بولے کہ بنا ہوٹل سے 4 روٹیاں اٹھا کے لے, کھاتا پیتا رہا, مزے موج ملا کر. اس نے کہا کہ بھئی میں جب لاہور سے کراچی آؤں, پنڈی میں تھا, پنڈی سے جب میں کراچی آؤں گا تو جہاز کا ٹکٹ آپ دیں گے مجھے, اپنے خرچے پہ نہیں آؤں گا. ہمارے استاد کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یہ آدمی انڈیا کی جیل سے ان عالم کو اٹھا کے یہاں جنات کے ذریعے لا سکتا ہے, تو یہ جن کے ذریعے پنڈی سے ادھر کراچی نہیں آ سکتا. ایک کک لگائے جن, اس کو اٹھڑی ادھر آ گیا. اور پھر اس سے آگے کی میں نے سوچا کہ اگر اس کے پاس یہ طاقت ہوتی کہ جن کے ذریعے جیل سے اٹھا کے ایک عالم کو لے آئے, تو اس نے تو پنڈی ٹو کراچی اپنی سروس کھول دینی چاہیے تھی. اس کو PIA کے لوگوں کی ضرورت نہیں. کسی کو ارجنٹ جانا ہے, اگر کوئی میت ہو گئی بھی, جنازہ 12 بجے اور آپ کو 11 بجے خون نہیں لگا, تو خون آ رہا, تو ٹھیک ہے پیسے زیادہ لے لیں, ٹھیک ہے ڈبل کرایہ لے لیں. جن کو حکم دے جن اٹھا کے یہاں سے والے, جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن نے کہا تھا نا, یہ بھی لوگ دلیل لیتے ہیں کہ جن یہ کام کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن نے یہ کیا, تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیا, آج نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, سلیمان علیہ السلام کی معجزہ تھا, خاصیت تھی, اللہ نے ان کو جنات ان کے تابع کر دیے تھے. آج جنات کسی کے اتنے تابع نہیں ہوتے, نہ ہو سکتے ہیں کہ یہ سروس کھول دے. جن کو اگر کسی نے ایسا غلام بنا لیا نا, تو جن سب سے پہلے اپنے مالک کو پٹکے گا, بولے گا تو ہوتا کون ہے مجھے غلام بنانے والا. تو یہ سروس کھول لے گا کراچی سے پشاور, اور پھر ہم سارے جنات کے ذریعے ہواؤں کی سیر کرتے پھریں گے. تو یہ جنات کی دنیا سے نکل کے حقائق کی, جنات کی خیالی دنیا سے نکل کے انسان کو حقائق کی دنیا میں آنا چاہیے. تو یہ بات بھی یاد رکھیں. وہ کہتے ہیں میں نے بنائے بھاگ یہاں سے, پیسے برباد کرے گا لیکن بھاگ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ پھر اللہ کا شکر ہے جو کرنے کا کام ہے وہ ہائی جیکروں نے جہاز اغوا کیا, آپ کو معلوم ہے, وہ مردانگی والا کام کیا.
جہاز اغوا کیا. تاریخ میں شاید ایک واقعہ ہائی جیکنگ کا کامیاب ہو. کچھ مرد جو ہے نا جو مجاہد گئے انڈیا کے جہاز کو اغوا کر کے لائے لاہور، پھر قندھار اتارا اور کیا زبردست کاروائی ہوئی تھی. اس کی جو ہے نا وہ پھر الحمدللہ ان کو جیل سے چھڑا کے لائے بڑی عزت کے ساتھ. تو یہ کرنے کا کام ہوتے ہیں، اسباب اختیار کیے جائیں ان چیزوں کے. جنات کے چکر میں نہیں بیٹھا جائے، بیٹھ جائیں بھائی آپ. تو یہاں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اثرات ہوتے نہیں ہیں. پہلی بات عالم پر اثرات نہیں ہوگا، اثرات نہیں ہوتے. نمبر 2 حکمرانوں پہ نہیں ہوتے. نمبر 3 مشہور شخصیات پہ نہیں اثرات ہوتے. حتیٰ کہ علاقے کا کونسلر بھی ہوگا نا اس پہ بھی نہیں ہوگا اصل میں. اور نیک لوگوں پہ، نیک لوگ جن میں اللہ پہ اعتماد اور توکل ہو ان پہ اثرات نہیں ہوتے. میں نے دیکھا بعض گھروں میں جنات ہوتے ہیں ہر ایک کے چڑھے میں. ایک بندہ نمازی پرہیزگار اسے کچھ نہیں کہتے، وہ ڈرتا بھی نہیں ہے ان سے، لہذا اس سے ڈر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے اس کو. تو حوصلہ پیدا کرے، اللہ پہ توکل پیدا کرے، کچھ بھی نہیں ہوگا. کبھی کوئی جن کا خیال آئے رکھ کے چماڑ مار دیں، تصوراتی ہوگی. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اس کے بعد اپنی بات پسند کرتا ہوں، وقت کافی زیادہ ہو گیا. یہ موضوع ایک تھوڑا سا اور اس میں کچھ باقی ہے ابھی، تفصیل جو ہے نا وہ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. طالبان کے دور میں ایک مولوی صاحب تھے، اللہ کرے ابھی بھی زندہ ہوں، ورنہ وہاں تو جو بھی ہوتے ہیں وہ تھے ہی ہو جاتے ہیں، شہید ہو چکے ہوتے ہیں. 52 ملکوں کو ایسی تھوڑی لگام دی انہوں نے، شہادتیں پیش کی انہوں نے. تو طالبان کے دور میں ایک تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جنات لوگ ایسے ہی ڈرتے ہیں، میں کسی جن سے نہیں ڈرتا. یہ میں آپ کا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی ایسی باتیں کیا کریں گے. اور خواتین کو بھی یہ بات بتا رہا ہوں، خواتین بھی ایسی باتیں کیا کریں تاکہ یہ چڑیل اور بھوتوں کا تصور جو ہے نا ختم ہو اور انسان ان حقائق کی دنیا میں آئے اور یہ تعویذ گنڈوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے عاملوں کے پاس جانے سے. اچھا یہ پھر میں بتا دوں کہ اب کوئی کسی کا کاروبار میں نقصان ہو یا کوئی رشتوں کی پرابلم ہو تو خدا کے لیے یہ نہ کہا کرے کسی نے کچھ کر دیا. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ توکل اور اعتماد نہیں ہے. بلکہ یہ آیت پڑھا کریں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور اگر بند کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی. یہ سب اللہ نے کیا ہے. اگر شادی نہیں ہوئی اللہ کی مرضی ہے. اگر اول تو وہ جو ہماری بھی مرضی ہے نہیں ہو، وہ جو میں نظریہ بتاتا رہتا ہوں، مرد اتنے اللہ نے پیدا ہی نہیں ہے تو کہاں سے شادی ہو جائے گی بھائی؟ جب تک 2-3 شادیاں نہیں کریں گے مریں گے، وہ تو ہے ہی ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ شادیاں ساری خواتین کی آرام سے ہو جائیں جب تک مرد 1-2 شادیاں نہیں کریں گے. وہ تو ویسے بھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا. جنات نہ بھی کرائیں، چڑیلیں نہ بھی بھیجی جائیں، جادو نہ بھی کیا جائے. باقی جو بھی ہے اللہ پہ نظر کی جائے. اس میں کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے وہ مجھے یاد نہیں رہا، یہ خواتین بیان میں بیٹھی ہوتی ہیں. میں نے عزم کیا تھا کہ میں اس موضوع پر بولوں گا نہیں، کیونکہ میں نے جب بھی دوسری شادی پہ ذرا سی بات کی نا اگلے ہفتے خواتین بیان میں شارٹ، ٹھیک ہے نا. ابھی مجھے یاد نہیں رہا کہ اوپر خواتین بھی سن رہی ہوں گی، تو اگلے ہفتے نہیں بولوں گا انشاءاللہ. یہ میرا خواتین سے وعدہ ہے، بلکہ نہیں بولوں گا اب انشاءاللہ اس مجلس میں. یہ واقعتاً بتا رہا ہوں، بالکل غائب ہو جاتی ہے، بیان ہی نہیں سننے آتی مجھ سے. تو کسی نے خدا نخواستہ کوئی کاروبار میں مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ نہ کہا کرے بندش، بلکہ بھائی کہ اللہ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. هو مولانا، اور وہ ہمارا رب ہمارا دوست ہے. دوست کی طرف سے اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے، شر نہیں ہوتا. اس میں بھی یہ درجنوں خیریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس طرح اللہ پہ توکل کیا کریں اور اس مصیبت کو دور کرنے کے اسباب اختیار کریں. آج امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں. طلبہ آپ نے کہ امتحان میں کہتے ہیں امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفے پڑھنے پر جتنا ٹائم لگاؤ گے اتنا کتاب پڑھنے پر ٹائم لگا دو. امتحان کی کامیابی کے لیے اللہ نے جو طریقہ رکھا ہے وہ وظیفے نہیں رکھے، وہ محنت رکھی ہے. کسی بھی امتحان میں آپ انٹر کا امتحان دے رہے ہیں، BA کا، BCom کا، آپ جناب میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، پڑھو گے تو پھر کامیاب ہو گئے بھائی. وہ جاہلوں نے اس میں بھی وظیفوں میں لگا دیا کہ صبح یہ وظیفہ شام کو پڑھو گے تو پھر ہوگا نا حساب کتاب. پڑھو گے تو انگریز کوئی وظیفہ پڑھ کے اتنے بڑے سائنسدان بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انگریز جاپان میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان بنے کو وظیفہ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں. محنت کرو گے تو بن جاؤ گے، نہیں کرو گے تو ساری دنیا کے وظیفے پڑھ دو، نہیں ہوگے. کیونکہ وہ کسی نے کہا ہے نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پہ توکل اور اللہ سے دعا مانگی جائے. مسلمان انگریز میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے
اور نظر اللہ پہ رکھتا ہے کہ اسباب سے نہیں ہوگا اللہ سے ہوگا، مگر محنت پوری کرتا ہے. انگریز محنت پوری کرتا ہے اور نظر بھی محنت پہ رکھتا ہے. یہ فرق ہے. یہ نہیں ہے کہ محنت نہ کرے اور نظریں اللہ پہ لگائے اور دعائیں اللہ سے مانگ کرے اللہ بس تو انٹر میں میرے 100 نمبر لیا، باقی میری حرکتیں تو تجھے معلوم ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو اسباب پورے پورے اختیار کیے جائیں. اللہ کے نبی نے دیکھو کیسے اسباب اختیار کیے. تو یہاں یہ مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ پہ نظر رکھیں. میں واقعہ سنا رہا تھا، وہ طالبان کے ایک مجاہد تھا. وہ مجاہد جو ہے نا اپنے حوصلے کے لیے کہ ایسے جنات آئے میں تو چماٹ مار دوں گا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. بہت بہادر. کسی نے کہا کہ بھائی خام ایسی باتیں نہیں کرو، ٹھیک ہے نا، کسی جن ون نے سن لی ایسا نہ ہو تم پہ حاوی ہو جائے. جنات تو سن رہے ہو تو یہاں بھی بہت سارے جنات بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا ایسے ہی. ایک دن کیا ہوا، رات کو وہ اٹھا 2-3 بجے بیت الخلا جانے کے لیے اندھیرے میں. اب وہ خود سنا رہا ہے واقعہ، کہہ رہا ہے میں جب بیت الخلا گیا ہوں، میں نے جب بیت الخلا کا اندھیرے میں، وہاں تو بتیاں بھی نہیں ہوتی، دروازہ کھولا تو مجھے ٹانگیں نظر آئیں. میں نے دیکھا، پہلے تو یہ گھبرا گیا وہ بیت الخلا میں کون. جب میں ٹانگیں یوں کر کے اوپر تک دیکھتا ہوں تو ٹانگیں ہی ٹانگیں، طاقت دے نہیں پا، ٹانگیں ہی ختم نہیں ہو رہی. دھڑ کہاں سے جا کے شروع ہوگا بھائی، ٹھیک ہے. ایک بندے کی ٹانگیں ختم ہی نہیں ہو رہی اوپر تک، پاؤں سے شروع کیا تو ٹانگیں، دھڑ نظر ہی نہیں آ رہا، یعنی اتنا اوپر. کہہ رہے میں نے کہا لے ہوئی. لوگ بولتے تھے نا جنات کے خلاف زیادہ بولا نہ کرو، آج دکھا دیا. اب کہہ رہے میں کاپنا شروع کر دیا. میں نے گیپ تو یہ تو پکڑ، میں تو اس کی پٹھی میں آ جاؤں گا. کہہ رہے میں نے سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں، اس سے معذرت کروں کہ بھائی پلیز مجھے معاف کر دو. پشتو میں اپنی اقبال زبان میں، یار مجھے معاف کر دو، میں نے بہت اس طرح کی غلط باتیں کی مذاق میں. بعض دفعہ آدمی باتیں ایسی کر دیتا ہے نا، جیسے ایک آدمی بڑا پریشان رہتا تھا، ایک دن درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اس زندگی سے تو بہت ہی بہتر ہے، مار دے. بار بار کسی کو شرارت سوجی، درخت پہ چڑھ گئے نا. یہ ایک دن بیٹھا ہوا دعا مانگ رہے ہیں اللہ موت دے دے موت. تو اس آدمی نے اوپر سے رسہ پھینکا. اس کو کیا پتا اوپر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، رسے میں پھندا بنا ہوا ہے، پھندا اس کے سامنے آ کے لٹک گیا. اس نے بولا یا اللہ یہ کیا ہے. اوپر سے اس بندے نے آواز آئی میرے بندے تو روزانہ موت مانگتا ہے نا، تو آج ہم نے کہا تجھے اٹھا ہی لے، اس میں اپنا سر دے دے، بس اٹھانا ہمارا کام ہے. تو کہتا ہے یا اللہ ادھر تو بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا، ادھر تو بندہ مذاق میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتا، تو مذاق کر رہا تھا تو سیریس ہی ہوئی. تو ایسے ہی اس کے جذبات کہ بھائی میں یہ کیسے، یعنی یہ تو بیچارہ گھبرا کے کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس سے معذرت کروں یا مقابلہ کروں. تھا نر مجاہد آدمی، معذرت کیوں کرے بھائی، معذرت کرنے والے امریکہ سے لڑتے تھوڑی ہیں. اس نے کہا اب تو بس ہو گیا جو ہونا تھا، اب میں معذرت نہیں اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میں بھاگوں گا تو پکڑ لے گا. تو میں نے کہا جو کر سکتے ہو کرو. وہ لوگ اکثر چھورے بورے رکھتے ہیں اپنے یہاں کو خطرہ ہو. کہہ رہے میں نے آنکھیں بند کر کے چھورا نکالا اور میں نے کہا آنکھیں بند کرو، منہ نیچے کر کے دھوپ دو جو بھی ہے. کہہ رہے اللہ اکبر، زور سے پڑ کے میں نے ہاتھ کر کے گھونپا ہے تو وہ شلوار میں گھس گیا جا کے، شلوار لٹکی ہوئی تھی. اس کے بعد کہ جب آنکھ کھولی نا پتہ چلا میری اپنی شلوار جو بیت الخلا میں لٹکا چلتا اور کچھ بھی نہیں ہے، وہم تھا یہ، شلوار کے چھوڑا آر پار ہو گیا. وہ تخیلات سے نا جو انسان اس طرح کی باتیں زیادہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ رات کا وقت ایسا ہوتا ہے، پھر دماغ پہ ایسا اثر ہو گیا اس کے. ڈرا ہوا پہلے سے تھا وہ کہ میں اتنی ڈینگیں مار چکا ہوں، تو وہ اس کو وہ ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، وہ شلوار اور وہ طاقت دینے کا. تو اپنے دماغ کا خلل ہوتا ہے اکثر و بیشتر، جس میں انسان کو چڑیل اور بھوت اور اس قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل ایمان عطا فرمائے اور کامل توکل اور چڑیلوں اور بھوتوں سے جو ہے نا ہمیں ان کے شر سے اللہ ہمیں بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.